کوہاٹ کی، جہاں پر شکردرہ روڈ پر دہشت گردوں کی جانب سے پولیس موبائل پر حملہ کیا گیا۔ شہداء کی تعداد بڑھ گئی ہے اور 7 ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق شہداء میں ڈی ایس پی اسد محمود، ایس آئی انار گل، 3 اہلکار اور 2 سویلین شامل ہیں۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 3 اہلکار اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار موقع پر شہید ہوئے۔ کوہاٹ میں شکردرہ روڈ پر دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، شہداء کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق شہداء میں ڈی ایس پی اسد محمود، ایس آئی انار گل، 3 اہلکار اور 2 سویلین شامل تھے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے 3 اہلکار اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا پیمز ہاسپٹل میں آنکھ کا دوسرا معائنہ، متاثرہ آنکھ کی بینائی کے لیے دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ پیمز کا اعلامیہ جاری۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کو اینٹی وی ای جی ایف انٹرا ورچوئل انجیکشن کی دوسری ڈوز بھی لگا دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رضامندی کے بعد انجیکشن لگایا گیا۔ ماہر آئی سرجنز نے طبی معائنے کا عمل مکمل کیا ہے۔ ماہر ڈاکٹرز کے بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ ماہر سرجن کی نگرانی میں مائکروسکوپی کی مدد سے دوسری خوراک دی گئی ہے۔ علاج سے پہلے اور بعد میں بانی پی ٹی آئی کی طبی حالت مستحکم رہی۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کے دل کے ٹیسٹ، ایکو اور ای سی جی کو نارمل قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو فالو اپ مشورے اور نسخے کے ساتھ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بانی کے زیر التواء مقدمات مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ رجسٹرار نے درخواست موصول ہونے پر جلد مقدمات مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج رجسٹرار صاحب سے میں نے اور علی محمد خان نے ملاقات کی ہے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آپ ایک اور ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوسا صاحب اس میں وکیل ہے، ایک اور درخواست بھی ہم دے دیں گے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے کیسز لگائیں، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بحال کرائیں، خان صاحب کے علاج کا وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جو فیملی نے مطالبہ کیا ہے، جو پارٹی نے مطالبہ کیا ہے۔ لاسٹ نائٹ اس کو ہسپٹل میں لایا گیا، نہ فیملی کو پتہ تھا نہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ البتہ پروسیس پورا ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ پروسیس ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ ہمارا مطالبہ آج بھی وہی ہے کہ ان کو ان ہسپٹلوں میں شفٹ کیا جائے تاکہ خان صاحب کا صحیح علاج اور معائنہ ہو۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو رات کے وقت اسپتال لے جایا گیا۔ سینیٹ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اظہار خیال، کہا بانی پی ٹی آئی کا پیمز ہاسپٹل میں ماہر ڈاکٹرز کے 4 رکنی بورڈ نے معائنہ کیا۔ پیمز کے سربراہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی صحت تسلی بخش ہے اور نتائج بہتر آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی ہیں، ان کے ساتھ تمام معاملات جیل قوانین کے تحت ہوں گے۔ قانون میں کسی قیدی کی مرضی کے ڈاکٹر سے معائنہ کروانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہسپتال میں ایمرجنسی سروسز متاثر نہ ہوں، اسی لیے بانی پی ٹی آئی کو غیر اعلانیہ وقت لایا گیا۔ عدالتیں آزاد ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ ایگزیکٹو نہیں بلکہ صرف عدالتیں کریں گے۔ سرحدوں کے محافظوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ پارلیمان اور ایگزیکٹو اپنے دائرے میں با اختیار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پیمز کے سربراہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی صحت تسلی بخش قرار دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تمام معاملات جیل کے قوانین کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو رات کے وقت ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور یہ ساری صورتحال ہے جس کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو رات کے وقت ہاسپٹل لے جایا گیا۔ سینیٹ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے۔ ناظرین، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اس وقت ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے، اسے کیوں نہیں حل کیا گیا؟ گزشتہ رات بانی کے چیک اپ میں ان کے ڈاکٹرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ ہمیں کوئی لوٹا نہیں اور بنا سکتا اور ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ ہم ایوان میں اس لیے موجود ہیں کہ مسائل کا حل تلاش کریں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے اظہار خیال کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق یہ بتایا کہ اس وقت ہمارے لیے یہ اہم مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی احتجاج میں شریک۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، سینیٹر فیصل جاوید احتجاج میں موجود۔ عامر ڈوگر، شندانہ گلزار، شاہد خٹک، اعظم سواتی کی بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نعرے بازی۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ये कहना है कि सियासी जमातों को बराबर का हक मिलना चाहिए। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। हमें सियासी स्पेस और सांस लेने दी जाए। आइन हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। यहाँ पर जो है इंसाफ का जनाजा निकल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है। जो हम समझते हैं कि हमारा अदालती भी और जितने भी इदारे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। इदारे भी हमें इंसाफ ना दें, हमें सियासी स्पेस भी ना मिलती हो, हमें ब्रीथिंग स्पेस भी ना मिलती हो, एहतजाज करते हैं हमें गोलियां मार दी जाती हो, तो इस तरह नहीं चलेगा। फिर तो एहतजाज की तरफ जाना ही पड़ेगा। इस चीज़ का वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात ही हैं। जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवामी मसाइल हैं, जो हुकूमती मसाइल हैं, उसमें मैं पहले भी बैठा था, इसके बाद भी बैठूंगा। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ज़ेरे तमीर नाले में गिर गई। नौरीन नियाजी नमाज के लिए दागल पर अमारत के अंदर जाना चाहती थीं, लेकिन दागल नाके पर नाला पार ना कर सकीं। खबर यह कि बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ज़ेरे तमीर नाले में गिर गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर ममलिकत बराए बैरूनी तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद की मुलाकात। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा लिया और पाकिस्तान कतर ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा तिजारती हजम को बढ़ाने और कतर को पाकिस्तान की बरामदात ख़ास तौर पर ज़रूरी मसनूआत, खाने पीने की अशिया और वैल्यू एडिड अशिया की बरामदात को मतनव्वे बनाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकातें होंगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म कतर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए दिफ़ाई उमूर और कतर के वज़ीर बराए बैरूनी तिजारत की मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। खबर आपको दें कि अपोजिशन इत्तेहाद और पीटीआई से मुश्तरका फैसलों के लिए ट्राई का तश्कील दे दिया गया है। अपोजिशन लीडर महमूद खान और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और अलीमा खान शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा क्या फैसले लिए गए और क्या हिकमत अमली मुरतब की जा रही है? देखिए, बानी पीटीआई की जब आंख का मसला बना तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार थी और जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग्स हुई थी उसमें अरकान ने बारहा ये शिकवा किया था कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें सियासी क़यादत को फॉलो करना है या बानी की फैमिली को कब फॉलो करना है, क्योंकि दोनों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है। अपोजिशन इत्तेहाद और पीटीआई में जल्द फैसलों और उसकी तकमील से मुतल्लिक एक ट्राइका जो है वो तश्कील दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस ट्राइका में जो अपोजिशन लीडर्स हैं महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और इसके अलावा अलीमा खानम जो है वो ख़ानदान की नुमाइंदगी करेंगी। इस ट्राइके का मकसद जो है वो अपोजिशन और हुकूमत जो पीटीआई है उसके माबैन जो रवाबित हैं उसको मजबूत करने और किसी भी फैसला साजी की सूरत में मुश्तरका फैसला तरतीब देने के लिए किया गया है। इससे कबल माजी में देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का एक ही मामले पर मुख्तलिफ स्टांस रहा है, जिसमें जो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अलीमा खानम की वीटो पावर होती थी, जिसको हमेशा वो वीटो कर जाती थी, लिहाजा जो सियासी क़यादत थी वो किसी बड़े फैसले से कासिर रही। अब बाकायदा तौर पर ये फैसला किया गया है कि बानी की बाकायदा तौर पर ये फैसला किया गया है। वकार से आगाह कर रहे थे, आपको शुक्रिया।